جب میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے ملنے کے لیے گیا تو ایک فراڈیا کو میں نے ان کے ساتھ دیکھا جو حضرت پہ دم کرتا تھا جن بھگانے کے لیے. سمجھ رہے ہو؟ ہمارے اکابر، ہمارے علماء یہ عاملوں کے آگے آگے ڈھیر ہو جاتے ہیں. تبھی میں کہتا ہوں نا، میں اپنے بڑوں کو، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بھی ہمارے بڑوں میں سے ہیں، بزرگوں میں سے. ہم علم میں، تقوی میں اپنے آپ کو ان کی خاک کے برابر نہیں سمجھتے، لیکن یہ عامل لوگ سب کو بے وقوف بناتے ہیں، چاہے شیخ الحدیث ہو، چاہے رائے کے مقیمین میں سے ہو، چاہے کسی بزرگ کے خلیفہ ہوں. یہ عاملوں کا منجن ہر جگہ بکتا ہے، سمجھتے ہو؟ تو ایک پھلترو کی طرح چپکا رہتا تھا مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ. میں نے پوچھا یہ پھلترو کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ حضرت پہ دم کرتا ہے. حضرت کو وہم ہو گیا تھا مجھ پہ کسی نے کچھ کیا ہے، اور یہ ہمارے اکثر علماء کو وہم ہوتا ہے، اور ان کے پاس ایک ہی دلیل ہوتی ہے کہ جب نبی پہ جادو ہوا تھا تو ہم پہ کیوں نہیں ہو سکتا. امکان کی دنیا تو بہت وسیع ہے. یہ ایسے ہی ہے جب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تو ایک اور واقعہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھائی نبی پہ جادو کا اثر ہوا تھا، اس میں ایک حکمت تھی جو علماء نے بیان کی ہے. یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے، تو اللہ نے آپ کو بشریت میں کامل رکھا تاکہ لوگ بشر ہی سمجھیں آپ کو اور جادوگر نہ سمجھیں آپ کو. تو اللہ نے تھوڑا سا اثر ہونے دے دیا، ورنہ اتنی اندھی لگی ہوئی ہوتی تو ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا، عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا، عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا، علی پہ کیوں نہیں ہو گیا رضی اللہ عنہم. یہودی یہی کرتے رہتے بیٹھ کے سارا دن. تو اتنا نہیں کھاتا چل رہا یہ جادوگروں کا اور عاملوں کا. ویسے بھی یاد رکھو مشہور لوگوں پہ نظر لگنے کا امکان بھی تقریباً ختم ہو جاتا ہے، اور جن چڑیل بھوت کے اثرات بھی ان پہ ختم ہو جاتے ہیں. تقریباً ناممکنات میں سے ہے کہ کسی مشہور آدمی پہ جن چڑھے یا جادو کا اثر ہو. بادشاہوں پہ نہیں ہوتا. فرعون کے خلاف ہزاروں جادوگر، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہزاروں جادوگر تھے. جب فرعون نے دھمکی دی ہے میں تمہیں ہاتھ پاؤں کاٹ کے قتل کر دوں گا، تو جادوگر یوں کر کے سانپ ادھر کا رخ کرتے اور سارے فرعون پہ بھیج دیتے. وہ جادو نہیں آئی میرا خیال ہے بات. وہ ساری رسیاں جو ابھی موسیٰ کے مقابلے میں پھینکی وہ کہاں پھینک دیتے کہ تو کاٹ کے تو دیکھ ہمارے ہاتھ پاؤں. بھائی ایک ماحول بنانا پڑتا ہے ان کو. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، انہوں نے مسمرزم کیا جس سے ان کو ایسا لگا کہ رسیاں ہیں، یہ لاٹھی سانپ ہے، حقیقت میں وہ سانپ نہیں بنی تھی. تو ہمارے بڑے بڑے اکابر اس میں بہت پھسل جاتے ہیں. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب اس پہ بہت بولا کرتے تھے، اور میں نے تو زندگی گزاری ہے ان عاملوں کو جتنا میں جانتا ہوں. یہ سارے ان کے چہروں کی رونق پہ مت جایا کرو. یہ وہی ناٹک ہے جو میں بھی بتا نہیں رہا تھا. کچھ لوگ غریبوں والا ڈریس پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے غریب کے بچے ہیں. الو کے پٹھو، تم تمیز سے جو تمہیں اللہ نے جتنا مال دیا اس حساب سے لباس پہنو نا. کیوں ناٹک کرتے ہو؟ پٹپٹیوں پہ گھوم رہے ہوتے ہو تم ایسے غریب چہرے سے، لگتا ہے جیسے دل چاہتا ہے سکن. نارمل لائف کیوں نہیں گزارتے؟ تو اب ہمارے علماء کو دماغی کام بہت ہوتے ہیں ان کے، خوب سمجھ لو. پھر اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے، تہجد بھی ہوتی ہے، اس سے تھکاوٹ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، نیندیں اڑتی ہیں راتوں کی. فوراً دماغ میں کوئی پھلترو آ کے بول دیتا ہے کہ آپ پہ جادو ہوا ہے میں اتاروں گا. وہ دم بم کرتا ہے، نفسیاتی ایک اثر ہو جاتا ہے انسان کے، ہے ان قوت انفعالیہ ہوتی ہے انسان میں. وہ سمجھتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے. پھر ان کی باتیں نہ سر نہ پیر ان عاملوں کی. وہ ایسی الٹی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں. ہمارے اکابر سمجھتے ہیں کہ پہنچا ہوا نہیں ہے، بلکہ کو بہت ہی زیادہ پہنچا ہوا ہے کہ ہماری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہہ رہا ہے، یہ اتنا پہنچا ہوا ہے. تو میں حضرت کی خدمت میں گیا تھا چند سال پہلے، شاید میری پہلی ملاقات تھی. تو میں نے ایک پھلترو دیکھا. دوبارہ گیا تو بھی بعد میں پتا چلا پھلترو ہے. پہلی دفعہ میں تھوڑی پتا چلتا ہے، پہلی دفعہ میں تو ہوتا شاید ویسے ہی بیٹھا ہو. پھر ویڈیو میں دیکھا چپکا ہوا جا رہا ہے. میں نے کہا یہ ہے کون؟ کسی نے بتایا حضرت کا جن اتارتا ہے. میں نے ان کے اسسٹنٹ کوئی شاگرد تھا کوئی، میں نے کہا حضرت کو پیغام پہنچا دو خدا کے لیے اس پھلترو کو ہٹائیں. یہ آپ پہ کوئی جن نہیں ہے، کوئی چڑیل، کوئی بھوت نہیں ہے. آپ اتنے بڑے آدمی ہو تو یہ ہٹائیں اپنے آپ سے. لیکن حضرت کو تھا کہ شاید کوئی پہنچا ہوا. اس پھلترو نے اتنا کیش کرایا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کو. اب تو چونکہ بات لیک آؤٹ ہو گئی ہے نا، نعیم بٹ صاحب نے کر دی ہے لیک آؤٹ، تو پھلترو کو چاہیے اب الجھے نعیم بٹ صاحب سے. انہوں نے لیک کر دیا. اللہ کا بڑا فضل ہے، بہادری والا کام خاندانی کر دیا. میں نام نہیں لینا چاہتا تھا کہ اسپیسیفک لوگوں کا نام لے کے ان کی بات کرنا بلا وجہ کی دشمنی ہے. کوئی ایک پھلترو ہو تو آدمی نام بھی لینا. یہ سب پھلترو ہی ہوتے ہیں، بڑے مشہور لوگوں کے ساتھ چپکتے ہیں. یہ ان کے چپل یہ اتاریں گے، بوٹ یہ پالش کریں گے، مالشیں کریں گے، اور حضرت جی حضرت جی. حضرتوں کو پتہ ہی نہیں. ہمارے ساتھ بہت فراڈ ہوئے ہیں ایسے. عاملوں کو تو میں لفٹ ہی نہیں کراتا نا، دوسرے قسم کے فراڈ ہوئے ہیں پیسوں کے معاملات میں. ہمارے نام کو کیش کرا کے چندہ لینا شروع کر دیا. اس طرح کے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو میں نے حضرت کو پیغام بھجوایا تھا، حضرت اس کو ہٹاؤ، یہ بہت کیش کرائے گا آپ کو. تو کسی نے کہا کیا دلیل ہے آپ کے پاس فراڈی ہے؟ بھائی یہی دلیل ہے کہ جن چڑیل بھوت بگانے کا کام کرتا ہے. اس سے زیادہ مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہی دلیل کافی ہے. لیکن نہیں ہٹایا حضرت نے. وہ آرمی کے جنرل بول رہا ہے کہ جب مولانا طارق جمیل صاحب کا جن ایک آدمی بھگا رہا ہے، وہ تو پہنچی بھی فوجی جرنیل بٹھا کے نا اپنی چڑیلیں اور بھوتیں بھگوا رہے ہیں اس سے.
ان 2 टकों के लोगों से जिनके पास गुटखा खरीदने के पैसे नहीं होते थे। तो यही दूसरा फ्रॉडी है, वो भी मशहूर है, अभी क्या नाम लूं मैं उसका, नईम भट्ट साहब ने नाम लिया, उन्हीं का क्लिप देखें। तो मेरे क्लिप के साथ मैं एडमिन से कहूंगा नईम भट्ट साहब का क्लिप चला दें। वो भी मंजन बेच रहा है भाई, 5 रुपए उसकी जेब में नहीं होते थे, उसको कोई जानता नहीं था, हमारे उलमा ने उसको बाप बना दिया इतना बड़ा। उसके बाद वो जो फैले हैं उनकी, तो क्या उनकी कोई रिसर्च नहीं है भाई, ये जो कॉपी पेस्ट गूगल से कर करके रिसाले छापे जा रहे हैं। आपको ये बीमारी है 356.5 दफा ये कलमा पढ़ो ये ठीक हो जाएगी। अबे तुझे क्या ख्वाब आया है, तुझे इल्हाम हुआ है क्या? इतने वजीफे मार्केट में ठक 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 करके वजीफे आ रहे हैं, या तो इल्हाम हुआ होगा, या ख्वाब आया होगा, या कोई तजर्बा होगा। तो तजर्बों से कितने वजीफों का तजर्बा हो गया होगा? एक बात है ना, मेरे पेट में दर्द है, ये वाला वजीफा, मेरे जो है वो पेट में मसला है, तो आप ये वाला वजीफा, फलाना वाला वजीफा। आपका कहां से इतने तजर्बे आ गए? कोई इल्हाम हुआ है क्या? हो तुम हमारी तरह के इंसान हो, इतने कैसे पहुंच गए? कहते हैं हजरत जी पहुंचे हुए बहुत हैं। क्यों पहुंच गए? हम भी तो इसी सोसाइटी में हैं। ठीक है हम बहुत नेक नहीं हैं, हम नहीं कहते हम बहुत नेक हैं, लेकिन इतने बुरे भी नहीं है यार, हम नहीं पहुंचे। और ये 2 दिन में पता नहीं एक सी परवाजों पे परवाजें तय करके क्या खा रहे हो तुम, कुछ और खाते हो तुम, रोजाना जमजम पीते हो, क्या ख्याल है? वही पानी पीते हो ना नलकों का जो हम पीते हैं। थोड़ी बहुत कोताहियां हम में भी हैं, तुम में भी होंगी, हमसे भी गलतियां होती हैं, हम अल्लाह से तौबा इस्तिगफार करते हैं, तुमसे भी होती होगी, या तुम कोई दूध के धुले हुए हो। तभी मैं बोल रहा हूं नॉर्मल लाइफ गुजारा करो। बुजुर्ग भी नॉर्मली अच्छे लगते हैं, बहुत ज्यादा पहुंचा हुआ बुजुर्ग है समझो नहीं पहुंचा हुआ बुजुर्ग वही अच्छा होता है जो नॉर्मल। और हमारे जितने अकाबिर हैं वो सब नॉर्मल लाइफ गुजारते थे, कभी उन्होंने बड़े बड़े दावे नहीं किए। मौलाना शरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत उठा के देखो, ऐसी खानदानी उनकी तहरीरें हैं, हालांकि वाकई वो पहुंचे हुए थे, वाकई वो लोग वाकई पहुंचे हुए थे, लेकिन उनके एटीट्यूड से, उनके लाइफ स्टाइल से कभी ये नहीं शो करेंगे कि हम कोई बहुत ही पहुंचे हुए हैं। तो ये कल के बच्चे हैं हमारे सामने, इनको खाने के पैसे इन लोगों के पास नहीं होते थे। जिन चुड़ैल भूत और हजरत जी तसव्वुफ के भी मनाजिल तुमने तय कर लिए, तुम सारी चीजें, तुम वो गुर्दे में पथरी निकालने का तरीका इनको पता है। इनसे पूछो बच्ची की शादी नहीं हो रही, शादी कराने का तरीका इनको पता है। इनसे कहो मुझे कैंसर है, कैंसर का इलाज ये कमबख्त बताएगा आपको। इनसे कहो मेरे सर पे बाल नहीं उग रहे, बाल उगाने का तरीका इसके पास है। इनसे बोलो जी मेरा दायां गुर्दा खराब है, बायां ठीक है, दाएं गुर्दे की अलग मेडिसिन है इनके पास। इनसे बोलो कि मेरी नाफ में दर्द रहता है, नाफ ठीक करने का इनके पास नुस्खा है। इनसे बोलो कि मैं 2 करके पछता रहा हूं, दोनों बीवियों को ठीक करने का नुस्खा इनके पास है। इनसे बोलो कि भाई अभी क्या बोलूं मैं, एक चीज बोलने वाला था अकेले में बोलूंगा, कुछ चीजें मिंबर पे बोली नहीं जाती हैं। इनसे बोलो कि भाई मुझे हर वक्त नजला जुकाम खांसी रहता है, वो ये ठीक कर देंगे, इनके पता है, इनका इसका इलाज इनके पास है। इनके बोलो मेरी नाक की हड्डी टेढ़ी, हड्डी सीधी करने का इनके पास नुस्खा है। इनको बोलो कि भाई मेरी अब्बा के अखलाक ठीक नहीं है, अब्बा को ठीक करने का नुस्खा इनके पास है। इनको बोलो मेरा बच्चा ठीक नहीं है, बिगड़ गया है, औलाद ठीक करने का नुस्खा बोलो इनके पास है। इलेक्शन में जीतने का नुस्खा इनके पास है, हारने का, दूसरे को हराने का नुस्खा इनके पास है। रात को नींद नहीं आती, नींद लाने का नुस्खा इनके पास है। डरावने ख्वाब आते हैं, अच्छे ख्वाब लाने का। अबे भाई दुनिया में तू ही तो खुदा है भाई, तू तो फिर जिसको सब कुछ पता है ना, हर चीज का हल उसके पास है, इसका मतलब झूठ बोल रहा है, किसी चीज का हल भी नहीं है इसके पास। जिन चुड़ैल भूत भगाने का नुस्खा इनके पास है, बे औलादों को औलाद देने का नुस्खा। भाई इनकी खानकाहों में जो लोग जा रहे हैं बे औलाद, हमें औलाद नहीं हो रही, ये तुम्हें नुस्खा देगा औलाद हो जाएगी। शादी नहीं हो रही, ये नुस्खा देगा शादी। नाकाम इश्क, उसको कामयाब कौन बना के देगा? ये बना के देगा। अब्बा बीमार है, ठीक कौन करेगा? इनके पास नुस्खा, ये ठीक कर देंगे। बीवी शादी हो गई काबू में नहीं आ रही, बद अखलाक बीवी को ठीक करने का इनको हुनर। अब करीब में आपको सब चीजें मिलेंगी। नाम आ गया, अब क्या करें, नईम भट्ट साहब ने नाम ले लिया तो मैं भी बता दूं। बीवी ठीक नहीं हो रही, ठीक कौन करके देगा? बोलो ना, इनके रिसाले में आपको मिल जाएगा। बीवी खराब है तो ठीक कैसे की? शौहर तवज्जो नहीं देता, इनकी किताब में आपको बोलो ना मिल जाएगा। कैंसर बिगड़ गया है, इनकी किताब में आपको मिल जाएगा कैंसर ठीक कैसे होगा। बंदा जिंदा है मर नहीं रहा, इनकी किताब में आपको मिल जाएगा मारना बोलो ना कैसे। शादी हो गई, आगे कुछ नहीं हो पा रहा आपसे, इनकी किताब में आपको बोलो ना क्या हो गया भाई, मिल जाएगा। कब्ज रहता है, इनकी किताब में आपको मिल जाएगा कब्ज का इलाज। एच पाइलोरिया, इनकी किताब में आपको बैक्टीरिया मारने का तरीका मिल जाएगा। पेशाब बार बार आता है, इनकी किताब में आपको पेशाब नॉर्मल लाने का तरीका अबकरी में आपको मिल जाएगा। पेशाब रुक गया है, नॉर्मल खुल के आएगा, इनकी किताब में आपको बोलो ना मिल जाएगा। शौहर नशा करता है, छुड़वाने का तरीका इनकी किताब में आपको मिल जाएगा। समझते हो? सास काबू में नहीं आ रही, घर आके बैठ गई है, जा ही नहीं रही, इनकी किताब में आपको भगाने का तरीका
بولتے کیوں نہیں؟ مل جائے گا. فلاں سے گناہ نہیں چھوٹ رہے, اولاد بگڑ گئی ہے, گناہ چھڑوانے کا طریقہ ان کی کتاب میں آپ کو, بولتے کیوں نہیں بھائی؟ مل جائے گا. یار آپ آکسفورڈ یونیورسٹی کو بھی آپ نے مات کر دیا یار. او بھائی منجن ہے یار. کل کی بات بتاؤں آپ کو, مزہ آئے گا آپ کو یہ واقعہ سن کے. یہ پکڑ دراج تو میں فارم میں آیا ہوں. نعیم بٹ صاحب تمہیں سلام ہے. کوئی ایک انسان تو ہوا جس نے نام لے کے ایکسپوز کیا ہے. اتنے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے یار ان دونوں نے, اتنے لوگوں کو پیسے برباد کر دیے. میرے پاس واقعات کی ایک طویل فہرست ہے. اور بھائی نہ یہ حکیم ہے نہ یہ روحانی ہے. کسی ریلائبل حکیم سے علاج کراؤ, باقاعدہ پڑھا ہوا ہو, وہ تجربہ ہو اس کا. کسی ڈاکٹر مر گئے کہ ڈاکٹر. میں کل کا واقعہ سناتا ہوں آپ کو, مزہ آئے گا انشاءاللہ. کل ایک خاتون, میں فون نہیں اٹھاتا, ہمارے ایک دوست نے کہا بہت ضرورت مند خاتون ہے, مفتی صاحب کائنڈلی ان کا فون اٹھا لیں. اور میرا خیال ہے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ خاتون کہہ رہی تھی آپ بتا دیں, بیان میں سنتی ہوں شوق سے, کوئی حرج نہیں ہے. فون کیا, میرے بیٹی کے لیے ایک فلاں ملک سے رشتہ آیا ہے. میری بیٹی کے لیے, بولو کل کی بات ہے, فلاں ملک سے رشتہ آیا. کہہ رہی ہے میں نے استخارہ نکالا, پہلے خود نکالا, 10 دفعہ کیا, کبھی کالا آ رہا ہے, کبھی نیلا آ رہا ہے, کبھی پیلا آ رہا ہے. کنفیوز کہ میں یہ رشتے میں, کیونکہ اکلوتی بیٹی ہے, میں جلد بازی نہیں کرنا چاہتی. کہہ رہی ہے پھر میں نے بہت سے مفتیوں سے, بزرگوں سے استخارہ نکلوایا. انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا آپ کی بچی کے لیے سوٹیبل نہیں ہے, شادی کر لیں, چند مہینے میں طلاق ہو جائے گی. صحیح ہے, میں پہلے پوری بات ان کی سن رہا ہوں کہ آپ پہلے بولیں آپ کے دل میں کیا ہے. پھر ہم نے فلاں ادارے کے مفتی سے, بزرگ سے, عالم سے استخارہ نکلوایا. بزرگ سے انہوں نے کہا کہ مناسب معلوم نہیں ہوتا. بہت سارے لوگوں سے نکلوایا ہے, تقریباً سبھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے, ہم بہت کنفیوز ہو گئے ہیں. میں نے کہا آپ اس لڑکے کے بارے میں کیا جانتی ہیں جس نے آپ کی بچی کے لیے پیغام بھیجا؟ آپ نے اس کے دوستوں سے, قریب کے لوگوں سے معلومات لی؟ انہوں نے کہا ہم نے ایک اپنے ریلیٹو کو وہاں بھیجا تھا, وہ ریلیٹو اس کو بچپن سے جانتا ہے اور اس نے بتایا کہ لڑکا بہت اچھا ہے, اگرچہ یورپ امریکہ میں رہتا ہے, باہر ملک میں, لیکن وہاں کے ماحول سے بگڑا نہیں ہے, نیک لڑکا ہے, کھاتا پیتی فیملی ہے, جمعے کی نماز اور یہ نمازیں اور وہ جو ایک تمیز کی ہوتی ہے وہ اس کو, وہ ذمہ داری لے رہے ہیں, بندہ ٹھیک. میں نے کہا آنکھ بند کر کے کر دیں جب بندہ ٹھیک ہے, اتنی انکوائری کر لی آپ نے. کہہ رہی ہے نہیں وہ فلاں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آیا ہے, فلاں بھی کہہ رہے ہیں. میں نے کہا سارے گدھے ہیں. وہ خاتون کو توقع نہیں تھی کہ میں اس اسٹائل سے بات کروں گا. دیکھو کسی کی عقیدت, جاہل کی عقیدت نکالنے کے لیے نا دلائل سے زیادہ اسٹائل کی ضرورت ہوتی ہے, سمجھتے ہو؟ جاہلوں کی عقیدت دل سے نکالنے کے لیے دلائل سے زیادہ اسٹائل مؤثر ہوتا ہے. جیسے کوئی کسی کی عقیدت, جاہل کوئی شرابی زانی کی عقیدت دل میں لے کے بیٹھا ہو تو آپ کیا بولے فراڈی ہے, فراڈی, تاکہ اس کے دل سے دھچکے لگے اس پہ جا کے, اس کو دماغ میں جو یہ بزرگی کا کانسیپٹ ہے نا یہ نکلے. تو میں نے کہا گدھے ہیں سارے ایک نمبر کے. میں نے کہا ان کمبختوں کی اپنی بیٹی کا اتنا اچھا رشتہ آتا نا, ایک بھی استخارہ نہیں نکلواتا, فوراً ہاں کرتا. دوسرے کی بچی کا ان کو غم نہیں ہے. رشتے آج کل کتنے مشکل ہیں یار, ایک انسان کا بچہ اتنا اچھا بھلا کھاتا پیتا آدمی اور نیک بھی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں. اب اس سے زیادہ کہ تو ہم مکلف بھی نہیں ہے نا, ہم کو لیپ ٹاپ تھوڑی کروائیں گے. وہ تو یہاں کا نہیں پتا ہوتا, اپنے کزنوں کا نہیں پتا ہوتا, وہ بات میں پتا چلتا ہے. میں نے کہا ہم اسباب کے مکلف ہیں, اگر اسباب سے ہمیں لگ رہا ہے, باقی علم الغیب تو میرے پاس بھی نہیں ہے. میں نے کہا کل ایسا نہ ہو طلاق ہو تو آپ بولے مفتی صاحب نے بولا تھا, تو وہ تو کسی کو نہیں پتا ہوتا. جب ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے, تحقیق کروا لی قریبی لوگوں نے. میں نے کہا ایسا تو نہیں جو اس کی تحقیق کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے خیر خواہ ہیں؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا پھر کیوں انکار کر رہی ہو؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی اچھے اخلاق والا آدمی نکاح کا پیغام بھیجے, اس کے دین اخلاق, میں نے کہا پرسنالٹی بھی چیک کر لیں, خالی اخلاق نہیں ہوتے. تو وہ آپ کی بچی سے میچ کر رہی ہے نہیں کر رہی پرسنالٹی؟ انہوں نے کہا سب سیٹ ہے. پھر اوکے کرو. نہیں میرے بھی کالا آیا تھا, اس کے بھی نیلا آیا, اس کا بھی پیلا آیا, اس کا بھی گلابی. میں نے کہا ان کو تم نہیں کہہ سکتے تھے کہ بیچاری مسئلہ پوچھ رہی. میں نے کہا جتنے لوگوں نے استخارہ نکال کے ہوا تھا سارے کیا ہیں, بار بار آپ بزرگ تھوڑی ہوتے ہیں. میں نے کہا گدھے ہیں یہ. کہہ رہی ہے نہیں دیکھیں وہ بزرگ بھی وہی بات کر رہے تھے جو دوسرے والے, دونوں کی باتیں سیم. میں نے کہا دو گدھے جب بولتے ہیں سیم بولتے ہیں, کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ گدھا ڈھیچو ڈھیچو کر رہا ہے اور یہ میں کر رہا ہے. وہ خاتون بیچاری نا ایک دم کھلکھلا کے ہنس پڑی نا بیچاری, غیر اختیاری نہیں ہوتا, کیونکہ اس کے دل میں ان کی بزرگی کا ایک سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں نا. بزرگ نہیں تھے, نہ مولوی تھے, نہ مفتی تھے. مفتی کا لفظ تو کہیں بھی تھوپ دو, عاملوں نے, جن چڑیل بھوت بھگانے والوں نے اپنے نام کے ساتھ مفتی لگایا ہوا ہوتا ہے. کون چیک کر رہا ہے کہ مفتی ہے بھی کہ نہیں ہے؟ تو میں نے کہا یہ سب گدھے ہیں, کیونکہ گدھا جس علاقے کا بھی ہو اس نے ڈھیچو ڈھیچو ہی کرنا ہے. سب کی بات کیا ہوتی ہے, سیم. تو میں نے کہا بھائی بندہ سمجھ میں آ رہا ہے, استخارے کا یہ مطلب ہی نہیں ہے نیلا کالا پیلا گلابی, گلاب جامن اور لڈو نکلے آپ کو خواب میں. استخارہ تو دعا ہے,
جس نبی نے استخارے کی دعا کا حکم دیا، دعا تو قبول ہوتی ہے نا، نظر تھوڑی آتا ہے دعا میں کچھ، مشورہ تھوڑی ہے اللہ سے یہ. جس نبی نے استخارے کا کہا، اسی نبی نے یہ بھی تو کہا ہے کہ جب کوئی اچھا آدمی نکاح کا پیغام بھیجے تو ہاں کیا کرو. یہ تھوڑی کہا کہ استخارہ نکال کے نہ کر دو اس کو. میں نے کہا ان کی اپنی بیٹیاں نہیں ہیں اس لیے ان کو فکر نہیں ہے. اپنی بیٹی ہوتی میں نے کہا یہ سارے کوئی نہیں نیلا پیلا نکالتا. کہتے ہیں یورپ کا رشتہ آیا ہے بیٹا، صحیح ہے نا، باہر ہے بندہ، اسٹیبل ہے، کراچی میں کیا پتا آج رشتہ ہے کل ڈاکو مار کے بچی کو بیوہ کر دیں. یہاں تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے. یورپ والے لوگ یہاں آتے ہیں بیویوں کو بیوہ کر کے جاتے ہیں بےچارے. تو یہاں کے حالات ایسے چل رہے ہیں. میں نے کہا بہترین. ہاں اب آگے کہ وہ کس ماحول میں رہتا ہے، وہاں اسلامی سوسائٹی میں مسلمان جہاں زیادہ ہوں تو وہاں تربیت کا ہوتی ہے، لیکن جہاں مسلم کمیونٹی کم ہے وہاں تربیت آگے اولاد کی بڑی. وہ اس پہلو پہ غور کر لیں. تو سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو کہ بھائی یہ مذہب کا بہت غلط استعمال ہو رہا ہے. تو میں نے حضرت کو پیغام بھجوایا تھا لیکن پتہ نہیں کسی نے دیا کہ نہیں دیا. میں نے کہا یہ جو پھل ترو آپ کے ساتھ چپکا ہوا ہے نا، یہ جن چڑیل بھوت بھگانے کے لیے یہ خود ہی بھوت کی طرح چپکا ہوا ہے، اس کو بھگاؤ یہاں سے. پتہ نہیں حضرت کو کسی نے پیغام دیا یا نہیں دیا، رہ گیا. یہ مٹکے وٹکے توڑنا، سوئیاں نکلنا، یہ سب دماغ کا کھیل ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ سب دماغ کو کیپچر کرتے ہیں. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. قرآن کہتا ہے جادوگر نے جو لاٹھیاں ڈالی تو مسمرزم کیا، سامنے والے کے دماغوں کو کیپچر کیا، جس سے یہ لگا کہ یہ لاٹھیاں سانپ ہیں. حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھی. جب یہ عامل لوگ مٹکے توڑتے ہیں، اس میں سے سوئیاں نکالتے ہیں اور یہ انڈے گندے سڑے ہوئے نکلتے ہیں اور لگتا ہے جادو ٹوٹ گیا. کچھ بھی نہیں ٹوٹ رہا ہوتا. یا تو کوئی بندہ چھپا کے بٹھایا ہوا ہوتا ہے مٹکا پھینکنے کے لیے. ایک کیس یہ بھی، یا تو مسمرزم کرتے ہیں. ایک کیس میرے سامنے آیا، ایک عامل گیا ایک گھر میں سروے کیا. یہ سروے پتہ ہے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جن نہیں سونگ رہے ہوتے ہیں، یہ جن من نہیں سونگ رہے ہوتے. یہ سروے کرتے ہیں کہ یہاں کہاں سے ان کو الو بنایا جا سکتا ہے. وہ یوں کر کے دیکھ رہا ہوگا ایک مٹکا یہاں سے بھی فائر کروایا جا سکتا ہے. ایک مٹکا اس عامل نے یہی کیا، گیا ان کا گھر سونگا، دیکھ رہا ہے کہ یہاں لوکیشن ایسی ہے کہ یہاں سے ہم کر سکتے ہیں سب کچھ. اور بولا کیا علاج ہوگا، اور اپنے 2-4 فراڈی بٹھا دیے دیوار کے چاروں طرف مٹکے لے کے سڑے ہوئے نا اس میں سوئی